بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی کچن۔ کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہاٹ اینڈ سوس سوپ، جو دیکھنے میں بھی بہت خوشنما ہوتا ہے اور کھانے میں بھی ذائقے بھرا۔ یہ سردیوں کا ایک خاص تحفہ ہے اور اس کو آپ بنایا کریں اور پیا کریں اور انجوائے کیا کریں۔ آپ میرے ساتھ میرے کچن میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ آئیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس طرح کا ایک پین لے لیں گے اور اس کے اندر 9 کپ پانی ڈال دیں گے۔ اگر لیٹر کے حساب نہ دیکھا جائے تو یہ 3 لیٹر پانی ہے، کیونکہ ہم بیف کا سوپ بنائیں گے تو اس کے لیے پانی کی مقدار زیادہ چاہیے۔ اور اب میں اس میں ڈالوں گی ½ kg بیف، اور اس کے اندر ڈالوں گی ½ ٹی اسپون نمک، اور اس کو ہم ڈھانپ کر 45 سے 50 منٹ تک پکا لیں گے۔ جب تک یہ پانی بوائل ہوتا ہے ہم اپنی سبزیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ہمارے بیف کو بوائل ہوتے ہوئے 45 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ گل چکا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گل گیا ہے۔ اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے پلیٹ میں۔ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ گاجر، ہم نے اس میں 1 کپ گاجر ڈال دی، اور اس میں اب ڈالیں گے 1 کپ مٹر ڈال کر اس کو 5 منٹ تک ہم پکائیں گے ڈھانپ کر۔ جب تک ہم اس کو ڈھانپ کر پکاتے ہیں ہم بیف کے ریشے بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مٹر اور گاجر کو بوائل ہوتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں ڈالیں گے بند گوبھی 1 کپ، اور بیف جس کو ہم نے بوائل کیا تھا اور اس کے ہم نے ریشے بنا لیے ہیں، اب وہ ڈالیں گے۔ ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر۔ اس میں نمک کم ہے، یخنی میں کم تھا نمک۔ اب اس میں ڈالیں گے ½ ٹی اسپون نمک، اب اس میں ڈالیں گے چلی سوس، ٹیبل اسپون، 2 ٹیبل اسپون ہم ڈالیں گے سویا ساس، 2 ٹیبل اسپون ہم ڈالیں گے اس میں سرکہ۔ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ دو عدد ہم اس میں سبز مرچ ڈالیں گے فلیور کے لیے۔ جب اس کا فلیور اس میں آ جائے گا تو ہم اس کو باہر نکال دیں گے۔ اس کو اب ہم ڈھانپ کر 3 سے 4 منٹ پکائیں گے سلو فلیم پر۔ اسے پکتے ہوئے 3 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کا کور اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں
ہماری سبز مرچ گل چکی ہے، اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے۔ ہم نے صرف فلیور کے لیے اس میں ڈالی تھی۔ اور اب ہم نے 3 چمچ کارن فلور لیا اور اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ وہ ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے مسلسل تاکہ اندر کوئی لمس نہ بن جائے۔ آپ کو جتنا تھک کرنا ہے آپ اس میں اتنا کارن فلور ڈالیں۔ مجھے اتنا تھک چاہیے تھا، میں نے اتنا ہی تھک کرنا ہے۔ اب ہم اس کو پکائیں گے۔ بالکل لو فلیم ہے۔ اب ہم نے 3 انڈے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اور دیکھیے گا ماشاءاللہ اس کی اتنی پیاری لک آئے گی نا کہ بہت مزے کی۔ میں نے اس میں مٹر اس لیے ڈالے ہیں، کچھ لوگ شملہ مرچ نہیں کھاتے تو وہ سوپ پیتے ہی نہیں، اور میں نے اس میں مٹر اس لیے ڈالے ہیں کہ اگر آپ شملہ مرچ نہ ڈالیں تو اس میں مٹر ڈال کے اس کا کمبینیشن اچھا کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو 3 سے 4 منٹ مزید پکائیں تاکہ انڈے کی اندر سے سمیل نہ آئے۔ اگر انڈے کی اندر سے سمیل آئی تو آپ کا سوپ سارا خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے ایک سمیل سی آئے گی جس سے سوپ پینے کو دل نہیں کرے گا۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ انڈے کی سمیل ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ہمارا سوپ بن گیا ہے، اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون تل کا تیل۔ اس سے سوپ میں ایک شائننگ سی آئے گی اور اس کا فلیور بھی بڑھے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کافی خوبصورت لک آئی ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ سوپ بنائیں، یہ سردیوں میں انرجی سے بھرا ہوا سوپ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے بڑے شوق سے پئیں گے اور اس سے انرجی ملے گی اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ ہماری یہ ریسیپی کیسی بنی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔